السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذكر هازم اللذات يعني الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میم معتدیہ کے ہوا وگی میم معتدیہ کے ہوا وگی دلوں کو وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دنے سنجیاں بیٹھ کانتے تے خالی بندیاں باغ مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی او تے سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے تے پتر جنہ دے نئیوں جہان اتے گمیو نا دے نام و نشان ہو گئے
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، رہبر دو جہاں، آقا کائنات، حبیب کبریا، محبوب خدا اور خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت و اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات، اللہ رب العالمین دا بڑا ہی فضل و کرم تے احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو اج اپنے اس گھر دے اندر مل بیٹھنے دی توفیق بخشی۔ دعا کرو کہ اللہ ساڈا اس گھر دے اندر آنا، مل بیٹھنا، خطیب دا خطابت کرنا اور تساں لوگاں دا بیٹھ کے سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبول و منظور فرمائے، اور سنا کہ اللہ نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اج میرے واسطے بڑی ہی خوش قسمتی دی بات ہے کہ کدی اس مقام تے، اس منبر تے میرے استاد محترم، میری مراد ولی کامل حضرت مولانا سید محمد حنیف شاہ صاحب ترمذی حفظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ اونا دا عمرے دا سفر جانا بھی تے آنا بھی مبارک فرمائے۔ اونا دی غیر موجودگی دے اندر کدی اس مقام تے کھڑے ہونے والا کوئی اور سی، لیکن اج وقت بدل گیا، انداز بدل گئے، تقدیر نے پلٹا ماریا۔ اج اس منبر تے کھڑے ہونے والا مینوں نظر نہیں آ رہا، اور جدوں دا مینوں پتا چلیا کہ اس مقام تے، اس مسند تے کھڑے ہو کے میں واز کرنا ہے، تے خدا دی قسمیں میرے اندر وہ ہمت نہیں، میرے اندر وہ جرت نہیں۔ میرے اندر اور بہادری اور ولولہ اور خطابت اور الفاظ میسر تے نہیں، لیکن حضرات، میں شاید اس مسند تے کھڑا ہونے دا لائق بھی نہیں، کیونکہ حضرات، یہ مسند کوئی عام مسند نہیں، بلکہ یہ بہت بڑے
ولی کامل اور اللہ دے ولی اور بزرگ دی مسند ہے، لیکن انہاں دی غیر موجودگی دے اندر جدوں اس مقام تے کھڑے ہو کے واز کرداں مینوں وہ ویلا یاد آندا ہے کہ جدوں اسی سامنے بیٹھ کے خطبہ سنیا کردے اور ایسے ممبر تے کھڑے ہونے والا میرا باپ، میری مراد حضرت مولانا حافظ عبدالغفار رحمت اللہ علیہ، ایک ویلا سی انہاں دے نام دے نال حافظہ اللہ تعالی لگیا کردہ، لیکن تقدیر بدل گئی، آج اوہی نام ہے لیکن الفاظ بدل گئے رحمت اللہ علیہ۔ دعا کر کہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور اللہ مینوں استقامت والا پہلو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں قرآن پاک دی جیڑی ایک آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، اور اس قرآن دے اندر اللہ نے بہت بڑے بڑے دروس بھی رکھے نے، بہت بڑیاں بڑیاں نصیحتاں بھی شامل نے۔ حضرات، دنیا تے جیڑا بندہ آیا وہ دنیا تے ہمیشہ واسطے نہیں آیا، جو بھی دنیا تے آیا انہیں جا کے رہنا، امیر ہوئے غریب ہوئے عقل مند اور دانا ہوئے اور عقل والی نعمت نہ بھی رکھنے والا ہوئے، عہدے والا ہوئے، بینک بیلنس والا ہوئے یا کہ کم مرتبے والا، اور ایک مرلے دے پلاٹ دے اندر رہنے والا ہوئے یا مربیاں دا مالک ہوئے، خدا دی قسم دنیا تو جانا ہے اور سارے دا سارا دنیا تے چھڈ کے جانا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا تے ہمیشہ واسطے ڈیرے لگا نہیں آیا۔ حضرات، اگر اس دنیا کائنات دے اندر اگر کسی نے زندہ رہنا ہوندا تے رب دا پیغمبر آمینہ دا لال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات دا سردار، میرا تے تیرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی تے زندہ رہندے، لیکن ویلا او بھی آیا کہ او بھی دنیا تو چل دے گئے۔ حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیا جے، شاید کہ دنیا دے ہر معاملے دے اندر، شاید کہ دنیا دے ہر مسئلے دے اندر پوری دی پوری کائنات نے اختلاف کیتا ہوئے، کتے نماز دا مسئلہ ہے او دے اندر بھی اختلاف ہے، کتے زکوٰۃ دا مسئلہ ہے او دے اندر بھی اختلاف ہے، کتے جناب جھٹلانے والیاں نے اللہ دی کتاب قرآن پاک نو جھٹلایا، کتے رد کرنے والیاں نے انبیاء دا رد بھی کیتا ہے، کتے رد کرنے والیاں نے اللہ دا بھی رد کیتا ہے، لیکن خدا دی قسم اس دنیا کائنات دے اندر اج تک کوئی ایسا مائی دلال نہیں آیا کہ جس نے موت دا انکار کیتا ہوئے۔ کافر دا بھی عقیدہ ہے، سکھ دا بھی عقیدہ ہے، عیسائی بھی عقیدہ رکھدا ہے کہ اے دنیا فانی ہے تے دنیا تو جا کے رہنا ہے۔
کوئی بھی ہمیشگی دے ڈیرے لگا نہیں آیا۔ اور آئیے اللہ دا قرآن بھی سانو اس بات دا درس دیندا ہے کہ لوگو موت دی تیاری کیجئے، آخرت دی تیاری کیجئے۔ ایسا نہ ہوئے کہ دنیا دے اندر سانس ختم ہو جائے تے نیک اعمال تو ہاڈے کولوں موجود ہی نہ ہون، اور اللہ دے ہاں شرمندگی دا باعث بننے والے ہون اور جہنم دا بالن بنا دیتا جائے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور۔ اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اے میرے پیارے پیغمبر جی، اینا دنیا دے لوگانو اعلان سنا دے وہ، اینا دنیا دے لوگانو پیغام سنا دے نا، اے دنیا کائنات دے اندر زندگیاں گزارنے والے ہو، ہر بندے نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر بندہ جیڑا بھی دنیا دے اندر آیا ہے اور جیڑا بھی دنیا کائنات دے اندر آیا ہے، خدا دی قسم نے دنیا تو جانا ہے۔ کوئی بندہ بھی ہمیشگی دے ڈیرے لگا نہیں آیا، کوئی بندہ جناب والا ایتھے دنیا فانی تے ہمیشہ زندگی بسر کرنے واسطے نہیں آیا۔ اور خدا دی قسم میں پوچھنا چاہنا ہے، اے تیری مسجد دے اندر کتنے بزرگ ایسے نے جڑے دنیا تو چلے گئے نے، آج جے اپنے پوٹیاں تے گننا چاہیے تے خدا دی قسم گنتی دے اندر نہیں آندے۔ کتنے تیرے خاندان دے اندر نے اور جنہاں پوٹیاں تے گننا چاہویں تے جناب گنتی دے اندر نہیں آندے۔ اتنے دنیا تو چلے گئے نے، اپنے ہتھاں دے نال قبراں دے اندر اتارنے والا ہے، اپنے ہتھاں دے نال تو مٹیاں پانے والا ہے، اپنے ہتھاں دے نال قبراں دے اندر دفن کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس ہے تینوں اج آخرت دی فکر کوئی نہیں، افسوس ہے تینوں اج آخرت دی تیاری کوئی نہیں۔ آجا بندیا آخرت دی تیاری کر لے، اور آجا آخرت دی تیاری کر لے تے رب دا قرآن پڑھ لے۔ اے موت نا، اے خدا دی قسم موت پنجے گڑھ دیندی ہے، اے موت آندی ہے تے ویرانیاں پاندی ہے، اے موت آندی ہے تے ہس دے واسے دے چہریاں نو برباد کر دیا کر دی ہے، اے موت آندی ہے تے بڑے بڑے ہس دے واسے دے گھراں ویران کر جاندی ہے، اے موت آندی ہے نا، اے بڑے بڑے ویڑیاں نو ویران کر جاندی ہے۔ اے موت ویندی نہیں کہ اے اجے جوان ہے، اے موت ویندی نہیں کہ اے اجے بچپن دے اندر ہے، اے موت ویندی نہیں کہ اے والد کسے نو لوڑا ہے، اے موت ویندی نہیں کہ اے خطیب عوام نو لوڑا ہے، اے موت ویندی نہیں کہ اے عہدے دا مالک ہے، اے دی رعایا نو اے دیاں بڑیاں لوڑاں نے۔ لیکن موت آندی ہے تے اللہ دا قرآن بھی اعلان کردہ ہے۔ اللہ فرمان دینے کل ان الموت الذی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔
او دنیا کائنات دے لوگو اے دنیا دے اندر تو کتنا بھی موت تو دور جاوے تو موت تو بھج نہیں سکدا اے موت نے آنا ہے تینوں پکڑ لینا ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے صحابہ پہلے تو انو میں قبرستان جانے تو منع کردا سی لیکن اج ویلا آیا ہے میں تو انو آرڈر دینا کہ قبراں دیاں زیارتاں کرے آجے اے میرے صحابہ قبرستان جایا کر اور قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو او کاش کہ کتے تیرے دل دے اندر آخرت دی فکر پیدا ہو جاوے او کتے تینوں اپنے او باپ دی قبر ویکھ کے آخرت دی فکر لگ جاوے اے اوہی باپ او جیڑا مینوں کمائیاں کر کے دینے والا سی اے اوہی ماں جڑیاں مینوں جناب پکا کے دینے والی سی اے اوہی ماں او جڑی میری رکھوالی کرنے والی سی اے اوہی میرا بھائی ہے او جیڑا دنیا دے اندر میرا بازو بن کے رہنے والا سی لیکن آج ویڑا ویران ہے آج قبرستان ویران ہے آج قبراں دے اندر ڈیرے لگائے نے اور خدا دی قسم میں اعلان کرنا چاہنا ہے مینوں او ویلا آج یاد پیا آندا ہے جدوں اس منبر تے کھڑے ہونے والا او تیرا خطیب اس منبر تے کھڑے ہونے والا اے تیرا خطیب ایتھے واز کریا کردا اور بڑا مجمع او دا واز سنیا کردا لیکن پوچھنا چاہنا ہے آج کتھے گیا ہے آج نظر کیوں نہیں آندا او خدا دی قسم میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی اس مقام تے کھڑے ہو کے میں تینوں واز کرنے والا ہے اور دنیا کائنات دے لوگو اج میں تے کہنا ہے اج باپ ٹر گیا ہے ویڑا ویران ہو گیا ہے اج باپ ٹر گیا ہے اج سر تے دستے شفقت رکھنے والا کوئی نظر نہیں آندا اج باپ ٹر گیا ہے اج باپ ٹر گیا ہے الفاظ خالی ہو گئے نے اج باپ ٹر گیا ہے اج دنیا دے اندر جینے دا مزہ نہیں آندا آج دنیا ویران لگ دیئے لیکن کی کریے اللہ دا پیغام بھی تے آیا ہے اللہ فرماندے نے کل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون بندہ سمجھدا ہے کہ دنیا دے اندر رہ کے جناب میں جدوں بینک بیلنس کمانا میں جدوں دنیا تے رہ کے کوئی عہدے دا مالک ہوئے میں دنیا تے رہ کے بڑا بڑا مال جمع کرا تے میری کامیابی دیا اے جناب ذریعہ میں دنیا دے اندر رہ کے کوئی ایم پی اے بن جاواں ایم این اے بن جاواں کوئی جناب وزیر اعظم بن جاواں تے میری کامیابی ہے لیکن اللہ نے کی فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز لوگو کامیاب بندہ ہوئے جڑا جہنم تو بچا دیتا گیا اور جنت دا مہمان بنا دیتا گیا اے جے کامیاب بندہ اور کامیاب کوئی نہیں کہ جڑا دنیا تے رہ کے مال اکٹھا کرنے والا ہوئے اور دنیا تے رہ کے جناب دنیا دا مال و زرع اکٹھا کرنے والا ہوئے اور دنیا تے کوئی کامیابی نہیں عارضی کامیابی ہے عزت عارضی ہے لیکن مستقل عزت کیڑی ہے اے رب دا قرآن ہے اے اللہ دا فرمان ہے اینو اپناؤ خدا دی قسم کاش کی تے ترجمے دے نال پڑھیا ہوئے قرآن دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بلکہ میں تے کہاں گا قرآن دی ایک ایک حرکت ایک ایک عراب تینو جنجوڑنے والا ہے بندیا آخر دی تیاری کریا کر پتہ نہیں کیڑا ویلا آئے گا موت آئے گی تینو ویران تے جناب دنیا تیرے واسطے فانی ہو جائے گی اور اللہ دا قرآن بھی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام اور دنیا کائنات دے لوگو ایک ویلا ایسا ہونے والا ہے دنیا فانی تو جانا ہے اور آؤ نا میں جناب اعلان سناندا جاواں آؤ نا رب دے پیغمبر دا اعلان سناندا جاواں
وا ویکھنا ایک پیغمبر دا نام موسیٰ ہے علیہ السلام نے موت دا فرشتہ آیا ہے تے آ کے جناب موسیٰ نو انج کر کے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نو پکار کے کہندا ہے اے موسیٰ پیاریا اج موت دا وقت آ گیا ہے اے موسیٰ پیاریا اج تیری زندگی ختم ہو گئی ہے اے موسیٰ پیاریا تیری جان نکالن دا ویلا آ گیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے جناب ملک الموت دے تھپڑ مار دیتا ہے اور اے دی جناب اکھ نکال دیتی ہے اے ملک الموت نا اے اللہ دے دربار دے اندر جاندا ہے اور اللہ دے دربار دے اندر جا کے شکایتاں پہ لاندا ہے اور کہندا اللہ جی ایسے بندے کو کیوں مینوں بھیج دیتا ہے اور جیڑا دنیا تے رہنا چاہندا ہے اور جیڑا دنیا تے مرنا ہی نہیں چاہندا اور خدا دی قسم اللہ نے بھی پیغام سنایا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیا اے ملک الموت جناب موسیٰ علیہ السلام دے کولوں چلا جا اور انہاں نو جا کے ایک میرا پیغام سنا دیو انہاں نو جا کے ایک میرا اعلان سنا دیو اے موسیٰ پیغمبر جی ایک بیل لے لو ایک گائے لے لو اس گائے تے اپنا ہاتھ رکھ لینا ہے اور جتنے ہاتھ دے نیچے بال آنے نے اتنی اللہ تہانو زندگی عطا کر دے گا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا ہے اے ملک الموت اے آنے والے مینوں دس تے صحیح نا اے جتنے سال میں گزارنے نے اے دے تو بعد میرا کی انجام ہونے والا ہے اے ملک الموت کہندا ہے اے موسیٰ پیغمبر جی تو ہاڈا تے انجام موت ہے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے موسیٰ پیغمبر کہندے نے جے بعد چوں بھی مرنا ہے تے مینوں ہنے ہی مرنا قبول ہے او خدا دی قسم مرنا تے ہے وے او خدا دی قسم دنیا تو تے جانا ہے تے تیریاں تے میریاں آکڑاں کے سکار ہے اے دنیا تو جانا ہے تے تیریاں تے میریاں تکبر کاریاں کے سکار ہے دنیا تو جانا ہے تے تیرے تا میرا جناب آکڑ بنا کے سکار ہے فنا ہو جانے والا ہے اے سارا کوئی تباہ ہو جانے والا ہے اور میں کہنا چاہنا ہے اور خدا دی قسم ہے اگر دنیا دے اندر جناب موت نے مہلتاں دینیاں ہوندیاں تے جناب سلیمان پیغمبر نو مہلتاں مل جاندیاں اے ویکھنا جن نے نا اے مسجد نو تعمیر کر دینے اور موت دا فرشتہ آیا ہے اور آ کے کہندا اے سلیمان پیغمبر جی وقت موک گیا ہے اے سلیمان پیغمبر جی موت دا وقت آیا ہے تے سلیمان پیغمبر کہندے نے کچھ مہلتاں دے دے اے مسجدی تعمیر جاری ہے لیکن موت نے مہلت دیتی نہیں ہے اے زندگی نے فنا جناب زندگی نے اے جناب والا تیرے نال جناب زندگی نے وفا نہیں کیتی اے جناب سلیمان پیغمبر نے انج کر کے چھڑی دے نال ٹیک لگائی ہے اے موت دا پیغام آ گیا ہے اور دنیا فانی تو انج کر کے کوچ کر جاندے نے اور پتہ ادو چلدا ہے جدو لکڑی مک جاندی ہے اے سینک لگ جاندی ہے اور لکڑی ختم ہو جاندی ہے اے رب دا پیغمبر سلیمان زمین تے گر جاندا ہے اور ادو پتہ چلدا کہ پیغمبر رب دا تے فوت ہو گیا ہے اور خدا دی قسم میں کہنا چاہنا ہے کہ مہلتاں ملنیاں ہوندیاں تے نبیاں نو مل جاندیاں تے مہلتاں ملنیاں ہوندیاں تے ولیاں نو مل جاندیاں اور نبی ولی اور عالم فاضل نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے اے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبریں کیتے ڈیرے تے نسیاں پجیاں اے جان نہ دیوے او نسیاں پجیاں اے موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی تے کر لو نیکی تے کما لو تقوی تے بدلہ لے سو سوئی اللہ فرماندے نے کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آؤ دنیا کائنات دے لوگو، اے زندگی وفا نہیں کرنے والی، اے دنیا دی زندگی وفا نہیں کرنے والی، اے تیری اولاد خدا دی قسم وفا نہیں کرنے والی، اے تیرا مال تیرے نال وفا نہیں کرنے والا، اے تیری اولاد او جدی خاطر جھوٹ بھی بول لینا ہے، اے تیری اولاد جدی خاطر حرام بھی کمانا ہے. اے خدا دی قسم ایک ویلا آنے والا ہے، ایک ہوئی تیری اولاد تینوں قبر دے اندر اکیلا چھوڑ کے آئے گی، ایک ہوئی تیری اولاد ہے اور تینوں منا من مٹی تھلے دبا کے آنا ہے. اور خدا دی قسم جے تے نیک ہوئے گا تے رب دی جنت دا مہمان بنا دیتا جانا ہے، تے جے تے بد ہوئے گا، جے تے گناہگار ہوئے گا، اور خدا دی قسم تباہیاں مچ جانیاں نے. اور جے تے گناہگار ہوئے گا، جے نیکیاں کوئی نہ ہوئیاں، برباد ہو جانا ہے اور رب نے جہنم دا بالن بنا دینا ہے. اور آئیے ویکھیے گناہگار دی موت کیسی ہے. اللہ فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. بے ایمان دی جان نکلن دا ویلا آیا ہے، بستر مرگ تے لیٹے آئے تے جان نہیں نکل دی، ملک الموت آ گیا ہے. جناب اسرائیل علیہ السلام آئے نے، پوری ٹیم آئی ہے اور انج کر کے بد بندے نو لٹایا ہے اور ایدی روح نو نکالن دا ویلا آ گیا ہے. برا بندہ ہے، ایدی جان بڑی اوکھی نکل دی ہے، برا بندہ ہے، خدا دی قسم برا بندہ ہے، بڑی اوکھی جان نکل دی ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، اے دی جان اتنی اوکھی نکل دی ہے کہ جان کدی سر دے وال دوڑ دی ہے، اے دی جان کدی پیراں دے وال دوڑ دی ہے، اے دی جان کدی جناب بازواں دے وال دوڑ دی ہے. ہائے میرے اللہ، اے بندہ تے مرنا نہیں چاہندا، اے بندہ تے دنیا تو جانا نہیں چاہندا، لیکن وقت ایسا آیا ہے، تقدیر ایسی آ گئی ہے، ایدیاں اکھاں الٹ جاندیاں نے، ایدے پیر مڑ جاندے نے، ہتھاں دیاں تلیاں انج کر کے مڑ جاندیاں نے. اور طبیباں نو بلایا جاندا ہے، انج کر کے بڑے بڑے ڈاکٹراں نو بلایا جاندا ہے، اور جناب دم کرنے والے انج کر کے ملا نو بلایا جاندا ہے، اور سارے جواب دیندے نے اور کہندے نے اے تہاڈا مہمان ہے، اے کچھ دیر دا مہمان ہے، اے تہاڈا مہمان ہے، اے دنیا دے اندر کچھ دنوں دا مہمان ہے. اے بندے سوال کردے نے اللہ اے دی جان اوکھی کیوں نکل دی ہے؟ الی ربک یومئذ المساق. تے اللہ اعلان کردے نے فلا صدق ولا صلی. اے بندہ جڑا بے ایمان بندہ ہے، اے دنیا دے اندر رہ کے نہ ہی تے سچ بولنے والا ہے، اے دنیا دے اندر رہ کے نہ ہی تے نمازاں پڑھنے والا ہے، ولکن کذب وتولی. دنیا دے اندر رہ کے نمازاں تو پھر جانے والا ہے. آؤ نا خدا دی قسم ایتھے ہی بس نہیں، ایک اور بات ذہن دے اندر آئی ہے. ویکھنا رب دا برگزیدہ پیغمبر ہے، ایدا نام ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اے بڑا رب دا برگزیدہ پیغمبر تے خلیل اللہ کیا جاندا ہے. ان کر کے ایک دفعہ ملک الموت نو کہندے نے او آنے والے آ ملک الموت، مینوں ایک جناب میں ایک تینوں حکم کرنا چاہنا ہے، ایک تینوں التجا کرنا چاہنا ہے. اے ملک الموت مینوں او شکل وکھا دے جڑی شکل دے نال بریاں دی جان نکالدا ہے، او شکل وکھا دے جے نال تو بریاں دی جان نکالدا ہے. تے ملک الموت انکار کردا ہے.
اے ابراہیم جی تسی او شکل ویکھ ہی نہیں سکدے اے ابراہیم جی تسی او نظارہ تک نہیں سکدے اے ملک الموت انکار کری جاندا ہے لیکن جناب ابراہیم انج کر کے اصرار کری جاندے نے او مینوں شکل وکھا دے او جڑی شکل لے کے تو بریاں دی جان نکالدا ہے اے جناب ملک الموت انکار کری جاندا ہے ابراہیم علیہ السلام اصرار کری جاندے نے انج کر کے کہندا ہے رب دیا پیاریا نبیا اپنے چہرے نو جناب دوسری سائیڈ تے موڑ لو ابراہیم پیغمبر موڑ دینے اور جناب اے او شکل بناندا ہے او جناب برے بندے والی شکل بناندا ہے اتنی بری شکل بن جاندی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھے آئے او شکل نو ویکھے آئے بے ہوش ہو کے انج کر کے زمین تے گر جاندے نے انج کر کے جدوں ہوش دے اندر آندے نے جسم کمبدا ہے انج کر کے آواز کمبدی ہے اکھاں چوں چھم چھم روئی جاندے نے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے خدا دی قسم ہے اور تے مینوں کوئی جناب عذاب یاد نہیں اور تے بے نمازی دا مینوں کوئی عذاب یاد نہیں لیکن بے نمازی واسطے عذاب کافی ہے او دی جان نکالن واسطے اتنا برا فرشتہ آندا ہے او دی جان نکالن واسطے ایسا برا فرشتہ آندا ہے اور ایتھے ہی بس نہیں پیغمبر نے فرمایا اے دے گھر والے نے انہوں قبر دے اندر اتار دینے اور قبر کی سلوک کر دی ہے پیغمبر نے فرمایا ہے اے دے گھر والے نے قبر دے اندر اتار دینے اور جناب سوال جواب والے فرشتے آن دینے اور پوچھ دینے من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کیڑا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے اے بندہ تے جواب دیندا ہے ہاں ہاں لا ادری ہاں ہاں لا ادری اور مینوں تے پتا کوئی نہیں میرا رب کیڑا ہے اور مینوں پتا کوئی نہیں میرا دین کیڑا ہے اور مینوں پتا کوئی نہیں میرا نبی کیڑا ہے ہائے اج قبر دے اندر سلوک کی ہو رہا ہے ان کر کے پیغمبر نے فرمایا ہے اے بد بندہ ہے قبر دے اندر جاندا ہے اے گناہگار بندہ ہے قبر دے اندر جاندا ہے آؤ نا اج اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا کاش کہ کدھر تینوں آخرت دی فکر پیدا ہو جاوے اور کاش کہ کدھر تینوں قبر دی تیاری دی فکر پیدا ہو جاوے اے بد بندہ ہے نا اے قبر دے اندر جناب لٹا دیتا جاندا ہے اے 70 ہاتھ قبر دائیں جانب کھول دی ہے اے 70 ہاتھ قبر بائیں جانب کھول دی ہے اور قبر لویٹا مار دی ہے اس بندے دیاں پسلیاں توڑ دیندی ہے اس بندے دا جناب قیمہ کر دیندی ہے تباہ کر دیندی ہے برباد کر دیندی ہے اور انج کر کے پیغمبر نے انگلیاں دے اندر انگلیاں ڈال کے فرمایا میرے صحابہ اے قبر بندے دی پسلیاں دے نال سلوک کر دی ہے ادھر دیاں پسلیاں ادھر تے ادھر دیاں پسلیاں ادھر ایتھے ہی بس نہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اے کل قیامت دا ویلا آنے والا ہے اور برے بندے دا انجام کی ہے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اللہ فرمان دینے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اے برا بندہ جان جناب نکل گئی ہے اے قبر دے اندر لٹا دیتا جاندا ہے اور قیامت دا ویلا آ گیا ہے ایسا کر کے جدوں انہوں اٹھایا جائے گا خدا دی قسم اور قیامت دا مندر میں کی بیان کراں ایسا کر کے قرآن پہ جھنجھوڑ دا ہے اور یاد کرو 2005 والا زلزلہ اور جن نے پورے پاکستان دے اندر تباہیاں مچائیاں ہے کاش کہ کدھر تو قیامت دا زلزلہ بھی یاد کر لیا ہوندا اور کاش کہ کدھر قیامت دا زلزلہ بھی تینوں یاد آ جاوے اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اے قیامت دا زلزلہ ہے، اس طرح زمین نو ہلا دیتا جانا ہے، شدید طرح زمین نو انج کر کے ہلا دیتا جائے گا۔ اے زمین جیڑی ہے اپنے خزانیاں نو انج کر کے نکال دینا ہے، اے زمین جیڑی ہے انہیں اپنے مردیاں نو نکال دینا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، اور دنیا کائنات دے لوگو اے پہاڑ ویندے ہو نا، اے جناب میں کہنا چاہنا پہاڑ ویندے ہو نا، اینو جناب ہلان دیتے بڑی گل ہے۔ ایک پتھر نو ہلان واسطے کرین دی لوڑ ہے، اور شاید کہ کتے پتھر نو کرین وی ہلان تو قاصر ہوئے، لیکن قیامت دا ویلا ہے، اے ویکھنا رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے القاریۃ 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 وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اور دنیا کائنات دے لوگو اے پہاڑ جھیڑے نے قیامت دے دن ریزہ ریزہ ہو جانے نے، اے پہاڑ ویندے ہو